ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مدنی قاعدہ سبق نمبر 1 کا مشق کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف کی آواز اے کی طرح ہوتی ہے اور یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کو سمپل اے اس طرح پڑھنا ہے۔ با اس کی ساؤنڈ بی کی طرح ہے اور یہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی زیادہ مشق نہیں کرنی، یہ بی ب ایسا ہی ادا ہوگا۔ تا یہ زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ پہ لگانے سے ادا ہوگا، جیسے تا، یہ ٹ نہیں پڑھنا بلکہ ت پڑھنا ہے، ت ایسی آواز آئے گی اس کی۔ سا یہ زبان کے سرے کو اوپر کے دانتوں کے کنارے پر ٹچ کرنے سے ادا ہوتا ہے، جیسے سا۔ اس میں جیب تھوڑی سی باہر نکلے گی اور اس میں زیادہ سیٹی نہیں ہوگی، سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی بلکہ سا اس طرح نکلے گا۔ تھوڑی سی اس میں مشق کرنی ہوگی تو انشاءاللہ یہ آپ کو آ جائے گا۔ جیم یہ زبان کے درمیان کو اوپر کے تالو کے درمیان سے ٹچ کرنے پہ ادا ہوتا ہے۔ اس میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، جیسے ز نہیں پڑھنا اسے بلکہ ج پڑھنا ہے، ج۔ ہا یہ بڑی ہا ہے، اسے چھوٹی والی ہا سے الگ پڑھنا ہے۔ یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتی ہے اور اس کے لیے ایسے پڑھنا ہے جیسے ہوا نکال رہے ہیں، ہا ہا ایسا پڑھنا ہے۔ یہ ہا سے تھوڑا سا الگ ہوگا، اس میں تھوڑی سی مشق کرنی ہوگی تو انشاءاللہ یہ آ جائے گا۔ خا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا اور اس میں بھی تھوڑی سی مشق کرنی ہے۔ یہ کھا اس سے الگ ہے تھوڑا سا، خا یہ خا ہے، کھا نہیں ہے، جیسے ہم کے ایچ یا کاف ہے اس کو ملا کر اردو میں جیسے پڑھتے ہیں ویسا نہیں ہے، یہ خا ہے، اسی لیے اس میں تھوڑی سی مشق ہے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو آ جائے گا۔ اس کے بعد آئے گا دال، اس کا مخرج تا کی طرح ہی ہے لیکن اس کی آواز تھوڑی سی اس سے الگ ہے، یہ د ایسا ہوگا، یہ بھی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ زال اس کا مخرج فا کی طرح ہے اور اسے بھی اسی کی طرح پڑھنا ہے، اس کی آواز اس سے الگ ہے، باقی اسی کی طرح پڑھنا ہے۔ جیب اس میں تھوڑی سی باہر نکلے گی اور اس میں بھی سیٹی کی آواز نہیں ہوگی، جیسے زال نہیں پڑھنا بلکہ زال پڑھنا ہے۔ را اس کی آواز آر کی طرح ہے، جیسے را یہ زبان کی نوک کو اوپر کے تالو سے ٹچ کرنے پر ادا ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ مشق نہیں کرنی، یہ سمپل ہے۔ اور ایک بات، اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہوگا تو را کو پور پڑھیں گے اور اگر را کے نیچے زیر ہوگا تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے کے سبق میں آئے گی۔ زا یہ زبان کی نوک کو اوپر اور نیچے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے پر ٹچ کرنے سے ادا ہوتا ہے، یہ ز ایسا ادا ہوگا اور اس میں سیٹی کی آواز بھی ہوگی اور اسے جیم ج سے الگ پڑھنا ہے، یہ ز ہوگا، ج نہیں ہے۔ سین اس کا مخرج زا کی طرح ہے اور اسے ادا کرتے وقت بھی سیٹی جیسی آواز نکلے گی اور اسے فا سے اور شین دونوں سے الگ پڑھنا ہے، یہ سین ہے، شین الگ ہے۔ شین اس کا مخرج جیم کی طرح ہے، یہ سین سے الگ ہے اور فا سے بھی الگ ہے، یہ ش ہے، ش کی طرح آواز ہوگی، جیسے کسی کو چپ کرانے کے لیے ہم ش ایسا کہتے ہیں تو اس کی آواز ایسی ہوگی، شین۔ صاد اس کا مخرج سین کی طرح ہے اور اس کی آواز بھی سین ہی کی طرح ہے، س ہی آواز ہوگی، مگر یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو یہ پر پڑھا جائے گا، جیسے سین کو س پڑھیں گے اور صاد کو سو پڑھیں گے۔ بود یہ زبان کی کروٹ کو اوپر کے دانتوں کی جڑ پر ٹچ کرنے سے ادا ہوتا ہے، یہ دال اور زال زا ان سب سے الگ ہے، اسے بود د پڑھیں گے۔ پا اس کا مخرج تا کی طرح ہے اور اس کی آواز بھی ویسی ہی ہے، مگر چونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے، جیسے تا زبر تا پڑھیں گے اور پا زبر پا پڑھیں گے۔ وا اس کا مخرج زال کی طرح ہے اور آواز بھی ویسی ہی ہے، مگر یہ حرف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسی لیے اس کو پر پڑھیں گے، جیسے زال زبر ز پڑھیں گے لیکن وا زبر وا پڑھیں گے۔ عین یہ حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے تو اسے عین ع پڑھیں گے، یہ سے الگ ہے، جیسے انگلش میں ہوتا ہے
پڑھنے میں تھوڑی سی مشق لگے گی تو انشاءاللہ آپ سیکھ بھی جائیں گے. تو عین پڑھنا ہے، عین زبر اس میں تھوڑی سی مشق ہوگی تو انشاءاللہ آپ پریکٹس کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا ادا ہو جائے گا. غین یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے خا اور غین ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے. غین سے اس طرح پڑھنا ہے، یہ گ سے الگ ہے، یہ گاف سے الگ ہے، یہ غین ہے، غ ہے، گ نہیں ہے. فا یہ اوپر کے دانتوں کو نیچے کے ہونٹ سے ٹچ کرنے پر ادا ہوتا ہے، یہ ف ہے، یہ ف سے تھوڑا سا الگ ہے، یہ ایپ سے الگ ہے، اسے فا پڑھیں گے. قوف یہ زبان کی جڑ کو تالو کے نرم حصے پہ ٹچ کرنے سے ادا ہوتا ہے، یہ کاف سے الگ ہے، جیسے ہم کے پڑھتے ہیں، ک سے الگ ہے. زبان کو تھوڑا سا اس میں اوپر کی طرف لے آنا ہے تو یہ حرف ادا ہوگا، جیسے قوف قا، اور یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے تو اسے پر پڑھنا ہے، جیسے قا پڑھنا ہے، قا نہیں پڑھنا بلکہ قا پڑھنا ہے. کاف یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے تو یہ سمپل کاف ہے، یہ ک ہے، یہ ق نہیں ہے، یہ ک ہے. لام یہ سمپل ل ایل کی طرح کی آواز ہے، اس میں زیادہ مشق نہیں کرنی. میم یہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کی بھی سمپل ایم کی طرح آواز ہے، اسے میم میم زبر ما کرنا ہے. نون اس کی آواز بھی این کی طرح ن ہے، نون جیسے نون زبر ن. واو یہ بھی سمپل واو ڈبلیو یا وی کی طرح اس کی آواز ہے، فرق اتنا ہے کہ اسے ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیا جاتا ہے، جیسے واو. ہا یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ہ سمپل ایچ جیسی آواز ہوتی ہے، جیسے ہ، اس کی آواز ایچ کی طرح ہے، جیسے ہ. حمزہ اس کا مخرج الف کی طرح ہے اور یہ الف ہی کی طرح اس کی آواز بھی ہے، اور اگر الف پر کوئی بھی حرکت یا جزم یا تشدید وغیرہ آ جائے تو اسے حمزہ پڑھنا ہے، الف نہیں پڑھنا. اس کی ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ اگلے سبق میں آئیں گی. یا یہ زبان کے درمیان کو تالو کے درمیان سے ٹچ کرنے سے ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج بھی جیم اور شین کی طرح ہے، اسے یا پڑھنا ہے. تو اس سبق میں اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.